السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ فرینڈز، بڑھتے ہیں آج کی ایک نئی کہانی کی طرف آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی گزارش ہے، پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہر آنے والی نیو اپڈیٹس آپ کو بآسانی ملتی رہیں۔ میں جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکی تھی، لیکن میری خوبصورتی کسی کو بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں خوبصورتی میں اپنی بہنوں سے بہت ہی زیادہ آگے تھی۔ میری 3 بہنیں تھیں جن کی شادیاں ہو چکی تھی، اب صرف میں رہ گئی تھی، لیکن میرے لیے کوئی بھی رشتہ نہیں آ رہا تھا۔ میرے اندر کوئی بھی کمی نہیں تھی، لیکن پھر مجھے وجہ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میری ماں میری وجہ سے بہت ہی زیادہ پریشان رہتی تھی، ان کو ہر وقت میری فکر کھائے رہتی تھی۔ بدقسمتی کی بات یہ تھی، میری ان 3 بہنوں میں سے کسی کو بھی اولاد نہیں تھی، اس لیے میرے لیے بھی آج کل کوئی رشتہ نہیں آ رہا تھا۔ میری ماں سوچتی تھی اگر میری شادی ہو گئی تو میرے ہاں بھی اولاد نہ ہوئی، کوئی ایسی بات تھی جس کی وجہ سے میری بہنوں پاس اولاد نہیں ہو رہی تھی، لیکن میری اماں وہ بات بھی ہمیں نہیں بتاتی تھی۔ میری تایا کا ایک بیٹا تھا جس کا نام فرحان تھا، وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا، آج کل لندن میں مقیم تھا اور کچھ ہی دنوں بعد اس نے پاکستان آ جانا تھا۔ میری اماں مجھے کہنے لگی، دیکھو جب بھی فرحان پاکستان آئے گا تم نے اس کے آگے پیچھے پھرنا ہے اور اس کی خوب خاطر تواضع کرنی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میری ماں مجھے یہ سب کچھ کرنے کے لیے کیوں کہہ رہی ہیں۔ میں بھی فرحان کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ جیسے ہی فرحان پاکستان واپس آیا، وہ ہمارے گھر ہم سے ملنے کے لیے آ گیا۔ میں نے اس سے بات چیت کرنا شروع کر دی، وہ بھی میرے اندر دلچسپی لینے لگا۔ ایک دن فرحان نے مجھ سے کہا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا کہ دیکھو مجھے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے، اگر میرے ہاں بھی اولاد نہ ہوئی تو مجھے چھوڑ تو نہیں دو گے؟ وہ کہنے لگا، میں تم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں اور ایسا سوچنا بھی مت کہ میں تمہیں چھوڑ کر کہیں بھی جاؤں گا۔ اس نے گھر جا کر اپنے گھر والوں سے بات شروع کر دی۔ اس کے گھر والوں کو اس بات پر اعتراض تھا، لیکن پھر اس کی ضد کے آگے سب ہار مان گئے۔ فرحان کی شادی مجھ سے کرنے کے لیے راضی ہو گئے۔ یہ دن میری اور میری اماں کی خوشی کا سب سے حسین دن تھا، کیونکہ میری اماں کی پریشانی کافی حد تک ختم ہو چکی تھی۔ میں رخصت ہو کر فرحان کے گھر آ چکی تھی۔ فرحان میرے لیے بہت ہی اچھا شوہر ثابت ہوا تھا، وہ میرا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا۔ فرحان میرے ساتھ 1 مہینہ رہا۔ ایک دن مجھے کہنے لگا، مجھے کچھ کام کے لیے دوبارہ واپس لندن جانا ہوگا اور میں جلد ہی واپس آ جاؤں گا، اس لیے تم پریشان مت ہونا۔ پھر میرے کان میں کوئی ایسی بات کہہ کے گیا جس سے میں بہت ہی زیادہ خوش ہو گئی اور اسے جانے کی اجازت دے دی۔ وقت گزرتا رہا، میں ابھی تک امید سے نہیں ہوئی تھی۔ مجھے اسی بات کا ڈر تھا کہیں فرحان مجھے چھوڑ نہ دے، اور جب میں اس سے اس بات کا ذکر کرتی تو وہ کہتا، ایسا کبھی نہیں ہوگا، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ پھر اس نے مجھے ایک بات بتائی اور کہنے لگا، لندن میں ایسی ٹیکنالوجی آ گئی ہے، وہاں پر مرد بھی بچہ پیدا کر سکتے ہیں۔ میں اس کی باتیں سن کر کانپ کر رہ گئی۔ ایک آدمی کیسے بچہ پیدا کر سکتا ہے؟ کہنے لگا کہ میں تمہارے لیے بچہ پیدا کروں گا، دیکھنا جب میں آؤں گا تو وہ بچہ میری یعنی کہ تمہاری گود میں ہوگا۔ میں اس کی بات سن کر بہت ہی زیادہ پریشان ہو چکی تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ تم نے یہ بات کسی کو نہیں بتانی، خاندان میں یہ مشہور کروا دیا کہ میں حاملہ ہو چکی ہوں۔ سب بہت زیادہ خوش تھے۔ پھر انہوں نے مجھے ویڈیو کال پر دکھایا، ان کے ہاتھ میں ایک بہت ہی خوبصورت گول مٹول سا بچہ تھا اور کہنے لگے، یہ بچہ میں نے پیدا کیا ہے اور میرا آج ہی اسے لے کر پاکستان آنے کا ارادہ ہے۔
میں اس کی باتیں سن کر بہت ہی زیادہ پریشان ہو چکی تھی۔ اگلے ہی دن وہ بچے کو لے کر پاکستان آ گیا۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ مجھے فرحان سے اب مزید محبت ہو چکی تھی۔ اس نے میری خاطر ایک بچے کو جنم دیا تھا۔ ہم لوگ ہنسی خوشی رہنے لگے، لیکن مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس نے اس بچے کو کیسے جنم دیا تھا۔ میں تو یہاں پر پاکستان میں موجود تھی۔ جیسے ہی میں نے فرحان سے پوچھا تو اس نے مجھے بتایا کہ آج کل بہت ہی جدید طریقے آ چکے ہیں، لیکن مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی۔ میری کوکھ میں تو بچہ آ چکا تھا۔ اس طرح میرے شوہر نے مجھے ہمیشہ کے لیے بانجھ کہلانے سے بچا لیا تھا۔ مزید اچھی سٹوریز کے لیے پلیز فرینڈز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کہانی کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہر آنے والی نیو اپڈیٹس آپ کو بآسانی ملتی رہے۔ چلیے انشاءاللہ اپنا خیال رکھیے گا، ملیں گے ایک نیکسٹ سٹوری میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔